بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ 1 کلاس، اب ہم اسلامیات کی کتاب میں سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ آپ اپنی اسلامیات کی کتاب میں صفحہ نمبر 17 نکالیں۔ صفحہ نمبر 17 یعنی 17۔ 1 کلاس، آج ہم اسلامیات کا سبق نمبر 7 سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ سبق نمبر 7 سورۃ الاخلاص۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے پہلے دن کا کام۔ پہلے دن کا کام پڑھائی صفحہ نمبر 17۔ کلاس 1، ریڈنگ کے دوران آپ اپنی انگلی اس لفظ پر رکھیں جو میں پڑھ رہی ہوں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں ریڈنگ۔ سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی ایک چھوٹی سورت۔ سورۃ الاخلاص ایک چھوٹی سورت ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی ایک چھوٹی سورت ہے۔ یہ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے۔ اس میں 4 آیات ہیں۔ سورۃ الاخلاص میں 4 آیات ہیں۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ہے۔ وحدانیت، لفظ وحدانیت کا مطلب ہے اکیلا، یکتا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے۔ جو صفات اللہ تعالیٰ میں ہیں وہ کسی اور میں نہیں۔ اس سورت کو سورۃ توحید بھی کہتے ہیں۔ کون سی سورت کہتے ہیں؟ سورۃ توحید۔ بچوں، توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کی فضیلت کے بارے میں فرمایا۔ فضیلت کا مطلب بڑائی۔ فضیلت کا مطلب بڑائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ اس
سورت کا ثواب 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ کتنا ثواب ہے؟ اگر ہم یہ چھوٹی سی سورت تلاوت کرتے ہیں تو بچوں ہم کو 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس بات کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں۔ ان 30 پاروں کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، 10 سپارے یعنی کہ 10 + 10 + 10۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک دفعہ اس سورت پڑھنے سے 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الاخلاص۔ اب ہم سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے۔ الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ قل کا مطلب کہہ دیجئے، قل کا مطلب کہہ دیجئے۔ ہوا وہ، اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ زمین و آسمان کا اکیلا مالک ہے، پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ اللہ الصمد۔ صمد کا مطلب ہے بے نیاز۔ بے نیاز یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ لم یلد نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ ولم یولد اور نہ کسی کا بیٹا۔ ولم یولد اور نہ کسی کا بیٹا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں اور نہ کوئی اس کا باپ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ ہمسر نہیں یعنی کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں، کوئی اس جیسا دنیا میں نہیں۔ وہ اکیلا ہے جو اس ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ 1 کلاس یہ ہماری پڑھائی۔ اب میں ایک دفعہ سورۃ الاخلاص کو تلاوت کرتی ہوں، آپ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 کلاس آپ نے سورۃ الاخلاص یاد کرنی ہے
اور اس کا ترجمہ بھی زبانی یاد کرنا ہے۔ آپ کی مشق میں بھی سوال نمبر 1 سورۃ الاخلاص اور ترجمہ زبانی یاد کریں۔ 1 کلاس، اب ہم پہلے دن کے کام میں املا کے الفاظ، پہلے دن کا کام املا کے الفاظ۔ نمبر 1 میرے ساتھ پڑھیں، ثواب۔ نمبر 1 ثواب۔ نمبر 2 توحید۔ نمبر 2 توحید۔ نمبر 3 وحدانیت۔ یہ لفظ آپ کو تھوڑا مشکل لگے گا، اس کی پریکٹس کریں، میرے ساتھ پڑھیں، وحدانیت، وحدانیت، وحدانیت۔ نمبر 4 قرآن مجید۔ نمبر 4 قرآن مجید۔ نمبر 5 بے نیاز۔ نمبر 5 بے نیاز۔ پہلے دن کے کام میں پڑھائی اور املا کے الفاظ۔ اب پہلے دن کے کام میں الفاظ معنی بھی کریں گے ہم۔ پہلے دن کے کام میں الفاظ معنی۔ نمبر 1 اخلاص۔ معنی خلوص، معنی خلوص۔ نمبر 2 توحید۔ نمبر 2 توحید۔ معنی اللہ تعالیٰ کو، خدا کو ایک ماننا۔ آپ کے PDF نوٹس میں خدا لکھا ہوا ہے، خدا کو ایک ماننا۔ نمبر 3 بے نیاز۔ نمبر 3 بے نیاز، بے نیاز، بے غرض،
بے نیاز، بے غرض، جسے کوئی غرض نہیں۔ نمبر 4 ہمسر۔ نمبر 4 ہمسر، معنی ہم رتبہ، معنی ہم رتبہ، ہم رتبہ اور برابر کا دونوں معنی آ سکتے ہیں۔ نمبر 5 فضیلت۔ نمبر 5 فضیلت، معنی بڑائی، معنی بڑائی۔ ایک دفعہ میں پھر پڑھا دیتی ہوں آپ کو۔ الفاظ، معنی۔ نمبر 1 اخلاص، خلوص۔ نمبر 2 توحید، خدا کو ایک ماننا۔ نمبر 3 بے نیاز، معنی بے غرض۔ نمبر 4 ہمسر، معنی ہم رتبہ، برابر کا۔ نمبر 5 فضیلت، معنی بڑائی۔ 1 کلاس، یہ ہمارے پہلے دن کا کام مکمل ہوا۔ 1 کلاس، اب ہم شروع کریں گے دوسرے دن کا کام۔ دوسرے دن کا کام سوالات کے مختصر جوابات۔ آپ اپنے PDF نوٹس اپنے سامنے رکھیں۔ ان سوالات کے مختصر جوابات لکھنے ہیں۔ PDF نوٹس میں دیکھیں۔ سوال نمبر 1، سوال نمبر 1، سورۃ الاخلاص میں کتنی آیات ہیں؟ سوال نمبر 1، سورۃ الاخلاص میں کتنی آیات ہیں؟ اس کا جواب دیکھیں۔ سورۃ الاخلاص میں 4 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ سورۃ الاخلاص میں 4 آیات ہیں۔ سوال نمبر 2، سوال نمبر 2، سورۃ الاخلاص قرآن مجید کے کس پارے میں ہے؟ سوال نمبر 2، سورۃ الاخلاص قرآن مجید کے کس پارے میں ہے؟ جواب اپنے PDF نوٹس میں دیکھیں۔ سوال نمبر 2 کا جواب سورۃ الاخلاص قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے۔ سوال نمبر 3، سوال نمبر 3 PDF نوٹس میں دیکھیں۔ سورۃ الاخلاص کو اور کس نام سے پکارتے ہیں؟ سوال نمبر 3،
سورۃ الاخلاص کو اور کس نام سے پکارتے ہیں؟ اس کا جواب PDF نوٹس میں سورۃ الاخلاص کو سورۃ توحید کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کو سورۃ توحید کے نام سے پکارتے ہیں۔ دوسرے دن کے کام میں اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 17 کھولیں۔ صفحہ نمبر 17 سوال نمبر 2۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ ون کلاس سوال نمبر 2 کتاب میں دیکھیں۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ آپ کے سامنے الفاظ دیے ہوئے ہیں۔ سوال کے نیچے لفظ 30ویں، 4، وحدانیت، اللہ تعالی، باپ۔ ان الفاظ میں سے آپ نے لفظ لے کر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ الف حصہ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کے ڈیش پارے میں ہے۔ سورۃ الاخلاص ہم نے ریڈنگ میں بھی پڑھا تھا۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کے کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں۔ الف میں الف حصہ، اس کا جواب 30ویں۔ جواب 30ویں۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے۔ بے حصہ دیکھیں۔ سورۃ الاخلاص میں ڈیش آیات ہیں۔ سورۃ الاخلاص میں کتنی آیات ہیں؟ 4۔ حصہ بے میں لکھیں 4۔ حصہ بے میں آنسر 4۔ سورۃ الاخلاص میں 4 آیات ہیں۔ جیم حصہ سورۃ الاخلاص اللہ تعالیٰ کی ڈیش کے بارے میں بتاتی ہے۔ الفاظ میں سے دیکھیں۔ سورۃ الاخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کس کے بارے میں بتاتی ہے؟ وحدانیت۔ حصہ جیم میں لکھیں
وحدانیت، جیم سورۃ الاخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتاتی ہے۔ صفحہ نمبر 18 میں دال حصہ، نہ وہ کسی کا ڈیش ہے اور نہ کسی کا بیٹا، نہ وہ کسی کا ڈیش ہے نہ وہ کسی کا بیٹا۔ دال حصہ میں آئے گا باپ، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ حصہ دال باپ، دال حصہ، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ حصہ ہے یہ بنتا ہے ویسے، ڈیش بے نیاز ہے، ڈیش بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یہ حصہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ 1 کلاس، یہ ہمارے دوسرے دن کا کام مکمل ہوا۔ ون کلاس، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے تیسرے دن کا کام۔ تیسرے دن کا کام سوالات۔ سوال نمبر 4، سوال نمبر 4 اپنے PDF نوٹس میں دیکھیں۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ سوال نمبر 4، سورۃ الاخلاص پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ آنسر دیکھیں PDF نوٹس میں۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیں۔ سوال نمبر 5، سورۃ الاخلاص اللہ تعالیٰ کی کس صفت کے بارے میں ہے؟ سورۃ الاخلاص اللہ تعالیٰ کی کس صفت کے بارے میں ہے؟ اس کا جواب دیکھیں PDF نوٹس میں۔ سورۃ الاخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
کے بارے میں ہے۔ سورۃ الاخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ہے۔ یہ 2 سوال آپ کے تیسرے دن کے کام میں۔ اب آپ صفحہ نمبر 18 نکالیں۔ تیسرے دن کے کام میں سوال نمبر 4 درست جواب پر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف حصہ دیکھیں۔ سوال نمبر 4 میں اپنی کتاب میں دیکھیں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حصہ الف سورۃ الاخلاص میں لفظ عہد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ سورۃ الاخلاص میں لفظ عہد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپ سورت پڑھیں اور پڑھ کر دیکھیں کہ عہد لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے۔ نمبر 1 جز میں دیکھیں 2، نمبر 2 میں 3 میں 4، اس کا صحیح جواب 1۔ الف حصہ میں جز 1 پر ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ نے آنسر کے اوپر نشان نہیں لگانا، جز کے اوپر نشان لگانا ہے۔ جز نمبر 1 میں آنسر 2۔ سورۃ الاخلاص میں لفظ عہد 2 مرتبہ آیا ہے۔ حصہ بے دیکھیں، لفظ صمد کے معنی کیا ہیں؟ لفظ صمد کے معنی جز 1 دیکھیں، اس کا مہربان، نمبر 2 بیٹا، نمبر 3 بے نیاز۔ بے حصہ میں نمبر 3 جز، بے حصہ میں نمبر 3 پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اللہ الصمد کے معنی بے نیاز۔ اللہ الصمد کے معنی کیا ہے؟ بے نیاز۔ حصہ جیم دیکھیں، سورۃ الاخلاص پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ حصہ 1 میں دیکھیں، آدھا قرآن، نمبر 2 1/3 قرآن، جی 1/3 قرآن۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن مجید کے ہے۔ حصہ جیم میں جز نمبر 2 کو ٹک لگائیں۔
سورۃ الاخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے ہے۔ حصہ دال دیکھیں، سورۃ الاخلاص قرآن مجید کے کس پارے میں ہے؟ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کے کس پارے میں ہے؟ نمبر 1 20ویں، نمبر 2 28ویں، نمبر 3 30ویں۔ حصہ دال میں نمبر 3 پر ٹک لگائیں۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے۔ ون کلاس، یہ ہمارے تیسرے دن کا کام مکمل ہوا۔ ون کلاس، آپ نے کام کو لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے۔ اگلے لیکچر تک اللہ حافظ۔